سنو جی، حضرت ابو بکر بن عبید اللہ بن ابی ملیکہ اپنے والد گرامی ابو ملیکہ تو روایت کرتے ہیں کہ ایک بندہ اہل شام چوں ایک بندہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دے کول آیا. جا رجل من اہل شامی فصب علی عند ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اہل شام میں سے ایک بندہ آیا، اس نے علی کی شان میں کچھ نازیبا کلمات کہے. ویسے سبا یسب سبن فہو صاب و سبا یسب سبن فذاک مسبوب لم یسبا لم یسبی لم یسب لم یسبب. ان کا ترجمہ ہوتا ہے کسی نو گال دینا. کس نو؟ اے سنو جی، وہ بندہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا تو اس نے حضرت علی المرضی رضی اللہ عنہ کی شان میں کچھ نازیبا کلمات کہے تو فحاسبہ ابن عباس، حضرت عباس نے کنکریوں کی مٹھی بھری اس کو دے مارے. جی سمجھ آ گئی؟ اور اس کو کہا یا عدو اللہ آذیت رسول اللہ، اے اللہ کے دشمن تو نبی کو اذیت دے رہا ہے، نبی کو تکلیف دے رہا ہے، رسول اللہ کو اذیت دے رہا ہے. سن اللہ کیا کہتا ہے. اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، تکلیف دی، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی لعنتی قرار دیا ہے، آخرت میں بھی وہ ملعون ہے، اور آخرت میں ان کے لیے رسوا کر دینے والا، ذلیل کر دینے والا عذاب بھی اللہ نے تیار کر رکھا ہے. اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے آگے سے گویا یہ کہا کہ یہ بات تو رسول اللہ کے لیے ہے، تو میں نے تو رسول اللہ کو اذیت نہیں دی، میں نے تو حضور کو اذیت نہیں دی. توجہ ہے، میں نے تو حضور کو ڈائریکٹ کوئی بات نہیں نہ کی. اب جو بات کرنے لگا ہوں توجہ، میں نے تو حضور کو ڈائریکٹ بغیر واسطہ کی تو کوئی بات نہیں کی، میں نے تو علی کو کچھ کہا ہے. تو حضرت ابن عباس نے کہا میں نے قرآن پڑھا اس لیے ہے کہ رسول اللہ کو اس سے بھی اذیت ہوتی ہے. یہ بات نہیں کہ ڈائریکٹ کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی برا کلمہ کہے، گالی گلوچ بکے، ناشائستہ بات کہے، غیر سنجیدہ حرکت کرے، غلط رویہ اور غلط انتہائی غیر سنجیدہ جو ہے وہ بات ان کے خلاف کرے، تو یہی صرف اذیت رسول کا سبب بنتی ہے. آپ نے اس سے استدلال کیا کہ جو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل پر کوئی بات کہے اس سے بھی مصطفیٰ کو اذیت ہوتی ہے، اور جو مصطفیٰ کے صحاب کو بکے اس سے بھی مصطفیٰ کو اذیت ہوتی ہے. لہٰذا اپنی زبانوں کو ہی نہیں، دلوں کو بھی، ذہنوں کو بھی، فکروں کو بھی ذرا سنبھال کے رکھنا. یہ در مصطفیٰ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے. تو کیا کہا جی؟ کانا لو کانا. استدلال کیا کیا؟ حضرت ابن عباس کا ذرا استدلال سنیں جن کے لیے میرے نبی نے دعا کی، اللہم فقیہ فی الدین، یا اللہ دین میں ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کو فقاہت عطا فرما، سمجھ عطا فرما. یوں کہہ لیجئے کہ پہلے مفسروں میں جن کا نام اونچا لکھا جاتا ہے وہ ہے عبداللہ بن عباس. حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، علی کے بھی چچا کے بیٹے ہیں. اے سنو جی، چاچے دے پتر انج ہونے چاہیے. پھر سمجھ آ گئی کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں جب حضرت علی کے خلاف کوئی بات کی گئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے رہا نہ گیا. آپ نے ریئیکشن بھی دیا جی، اپنا تاثر بھی دیا، نہ چھوڑا کہ نہیں، فوری طور پر منہ پر کنکریاں مار کے. اور پھر قرآن کی آیت بھی پڑھی. پھر کیا کہا؟ لو کان رسول اللہ حیا لا زیتہ، اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ ہم میں موجود ہوتے تو ضرور ان کو اذیت دیتا، یعنی یہ کلمہ حضور کو اذیت دیتا. تو کیا ہوا جی؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بات، اتنی سی بات، تو حضرت ابن عباس نے اس سے استدلال کیسے کیا، کس انداز سے یہ بات کی. اور یہ حدیث پاک پوری یہاں لفظ موجود ہیں. ایک لفظ تو یہاں تک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آذى علیا فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن ابغض علیا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ او کما قال. حضور نے فرمایا جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے کوئی تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. جس نے علی سے بغض رکھنا اس نے مجھ سے بغض رکھنا. علی کی عداوت، علی سے عداوت، مجھ سے عداوت رکھنا ہے. علی سے عداوت رکھنا، مجھ سے عداوت رکھنا ہے. تو کون ہے مسلمان جو امام الانبیاء سے بغض رکھے؟ دائرہ ایمان سے نکل جائے گا نا، پھر تو مومن ہی نہیں رہے گا نا، مسلمان ہی نہیں رہے گا، کلمہ گو ہی نہیں رہے گا. وہ لاکھ بار کہتا رہے کہ میں کلمہ گو ہوں،
لاکھ بار کلمہ پڑھتا رہے، نماز پڑھتا رہے، رب تو کہتا ہے اونچا بولنے سے، جن کی ہاں اونچا بولنے سے عمل ضائع ہو جائیں تو ان کی گستاخی کہاں تک لے جائے گی؟